السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان اجار، آپ دیکھ رہے ہیں دیس پردیس ٹی وی۔ ناظرین، آج دیس پردیس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ہمارے بہت ہی پیارے دوست موجود ہیں، ہمارے گیسٹ شاہد رسول قادری، جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے اور نعت خوان ہے۔ تو سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو شاہد بھائی، اور میں چاہوں گا تھوڑا سا اپنا تعارف آپ ہمارے ناظرین کو کروا دیں کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے اور آپ نے تعلیم وغیرہ کہاں سے حاصل کی ہے۔ میری پیدائش جو ہے وہ ہے اسلام جوہر آباد کی ہے، ٹھیک ہے، میں وہاں پیدا ہوا تھا اور میٹرک کی تعلیم میں نے وہاں سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے ڈپلومہ کیا ہے سول کا، انجینئرنگ کا، تو پھر وہاں سے تعلیم میری مکمل ہوئی تو پھر میں اسلام آباد میں آ گیا، اور اسلام آباد میں آ کے میں نے پھر اپنے باقاعدہ اسٹڈیز کا آغاز کیا، ٹھیک ہے، پھر ساتھ ساتھ میں بیسک جو کورسز ہوتے ہیں وہ کیے، اور اس کے بعد پھر نعت خوانی کی بھی میں ساتھ محفل لے کے چلتا رہا۔ سب سے پہلی میری محفل یہاں پہ پنڈی میں ہوئی تھی، پہلی بہت بڑی محفل تھی، وہاں پہ میں نے وہ اٹینڈ کی تھی۔ تو اس کے بعد میں اس وقت سے لے کر بچپن سے لے کر اب تک نعت خوانی یعنی اسکول کالج میں نہیں پڑھتے تھے آپ؟ اسکول کالج میں کالج میں نہیں، اسکول کالج میں پڑھتا، اسکول کی تعلیم میں نے جوہر آباد سے ہی حاصل کی تھی، کہتے ہیں سیکنڈری اسکول تک، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کالج سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا، جو ہماری کہتے ہیں میٹرک کے بعد اسٹارٹ ہوئی تھی وہ، تو اس کے بعد میں نے ڈپلومہ کیا تھا آفٹر میٹرک، تو میں نے ڈپلومہ کیا تھا وہ سول کا تھا، تو پھر وہ میں نے کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اپنا باقاعدہ جاب کرنے کے پھر سلسلے میں چلا گیا میں۔ جاب تو وہاں پہ مجھے نہیں ملی، اپنے جہاں پہ میں پیدائش تھی میری اس جگہ بھی نہیں ملی۔ پھر میں ادھر اسلام آباد میں آیا، تو اسلام آباد میں پھر اب میں اسلام آباد کے اندر ہی جاب کر رہا ہوں، تو وہ ہے ڈیزائننگ کی جاب ہے۔ صحیح۔ تو نعت خوانی کے لیے جاتے ہیں محفل میلاد میں، جیسے آپ بھی میرے خیال آج بھی آپ کہیں جیلم کے جا رہے ہیں محفل میلاد میں، جی جی، تو اس کے لیے کہاں جانا ہوتا ہے؟ پاکستان کے کون کون سے ایریا میں جاتے ہیں؟ پاکستان کے میں ایریا میں منڈی بابتین تک گیا ہوں، صحیح، اور لاہور میں بھی میں نے محفل اٹینڈ کی ہے، سرگودوں میں بھی کی ہے، اور جہاں جوہر آباد کی میری پیدائش تھی اس جگہ پر تو میں محفل میں ہی ہوتا تھا۔ صحیح، تو ایسے ہماری ایک فاؤنڈیشن ہوتی تھی، اس کے اندر ہم بچوں کو دیتے تھے، آئیں بھی آپ بھی نعت پڑھیں، صحیح، تو اس طرح وہاں سے نعت خوانی کا آغاز کیا۔ اصل میرے دل میں بچپن سے ہی بات پیدا ہوئی کہ نعت خوانی کرنی ہے، اور اسی طرح پھر میں نے 1 سے 2 نعتیں لکھی بھی ہیں۔ اچھا، خود سے لکھی؟ جی، خود سے لکھی ہیں۔ تو یہ اس کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ نعت کو خود لکھنا تو ظاہر ہے یہ بھی بہت بڑا ایک کام ہے، اور اس کو تیاری کرنا، اس کی 1 دن 2 دن ہفتہ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک نعت کو اچھے طریقے سے تیار کرنا؟ اس میں ظاہر آپ کو بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، الفاظ کا رکھنا پڑتا ہے، ورڈ میننگ جو ہوتے ہیں ان کا رکھنا پڑتا ہے، اور باقاعدہ پھر اس میں مزید خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے۔ جی، اس کا یہ ہے طریقہ کار کہ میں نے، میرے استاد محترم ہیں ریاض احمد قادری صاحب، تو وہ جب میں ادھر پنڈی میں آیا تو میں نے ان کو جوائن کیا تھا، تو وہ ہم یہ کرتے تھے کہ نعت وہ ہمیں تھوڑی سی دیتے تھے، کلپ ایک قسم کا دیتے تھے، وہ ہم یاد کرتے تھے، پھر وہ میرے پاس ٹائم ہوتا تھا تقریباً شام سے لے کر رات تک، تو اس حصے میں یہ کرتا تھا میں باہر چلا جاتا تھا، صحیح، باہر جا کے اپنی صحیح نا آواز نکال کے نا اپنی تیاری کرتا تھا میں، تقریباً 1 سے 2 3 گھنٹے لگا رہتا تھا۔ صحیح، تو اس کے بعد جو ہے ابھی اسٹیج بھی ہوں، تو اس طرح تیاری ہوتی ہے، پہلے دیکھتا تھا، پہلے اس کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، سن لیا، سننے کے بعد پھر اس کو جو اس نے لکھا ہوتا تھا اس کو دیکھ کے پڑھا، پھر اب زبانی پڑھنی شروع کر دی۔ اچھا شاہد بھائی، ہر فیلڈ میں پرابلم ہوتے ہیں، تو جیسے آپ کا محفل میلاد ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو اس میں سینئرس کا بھی بڑا ریگارڈ ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، تو اسٹیج پہ جا کے پہنچنا، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یار سینئر 20 بندے نعت خوانی کے لیے اوپر بیٹھے ہیں، تو پتہ نہیں جگہ بن پائے گی یا نہیں، تو اس کے لیے کبھی ایسی سچویشن بنی ہے؟ ہاں، ایسی بات ہے، میرے ساتھ کئی بار ہو چکا ہے، ایسی بڑی محفل میں کئی بار ہو گیا ہے میرے ساتھ۔ میں گیا تھا اسلام آباد کی ایک محفل تھی، جس میں ظفیر شاہ صاحب تھے اور خالد حسین خان صاحب تھے، اس سے چکوال کے، اور اس طرح کے بہت سارے نعت خوان تھے، لیکن میں اینڈ پہ آیا تھا، تو اس وجہ سے مجھے وہ پرابلم پیش آنی پڑی، نہیں پڑھ سکا۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے بتا دیتے ہیں جی آپ نے مطلب پڑھنا ہے، کس نے پڑھنا وہ پہلے بتا دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ہم جو جہاں پہ ہمارا ان کو جتنا ٹائم دیا جاتا ہے ہم اس ٹائم کے مطابق کرتے ہیں۔ جگہ بنانی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی اسٹرگل ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، جگہ بن جاتی ہے۔ شاہد بھائی، آپ نے ہمارے ناظرین کو، آپ دیس پردیس ٹی وی کے ناظرین کو آج کون سی نعت سنائیں گے؟ میں نعت سناؤں گا، بہت پرانی نعت ہے، لیکن شاید آپ نے
کبھی سنی ہو. میں ویسے نعت اعلیٰ حضرت کی زیادہ پڑھتا ہوں, سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کلام. لیکن وہ اب جیسے بات کہہ رہے ہیں نا اسٹرگل, کیونکہ اعلیٰ حضرت کلام ہیں مشکل, لیکن پڑھنے والا جو سننے والا ہے نا وہ سمجھے تو وہ ہیں بہت آسان. کیونکہ حدائق بخشش جو ہے یا اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہیں. اب جو بھی کلام اٹھا لیں وہ مقبول ہے, اس کا اثر بھی ہے, رحمت بھی ہے, برکت بھی ہے, پڑھنے والا بھی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے اور سننے والے پہ بھی اثر پڑتا ہے. اور مزہ تو تب ہے نعت کا کہ جب بندے کو پتہ ہو کہ نعت میں پڑھ کے آ رہا ہوں, اس کے الفاظ کیا ہیں, اور سننے والا بھی متاثر ہو کہ یہ اس نے پڑھا ہے تو کیا پڑھا ہے. تو وہ تو اعلیٰ حضرت کلام وہی سمجھ سکتے ہیں جو پہنچو. ٹھیک ہے, چلیں بسم اللہ کریں. تو میں آج آپ کو بہت پرانی نعت سناؤں گا, وہ ہے نعت میں تیرے قربان ہی آ. میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان. کہیں مزمل کہیں مدثر یا روح القرآن, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان. عروج ثریا عرش بری تک آپ ہی کا سایہ, عروج ثریا عرش بری تک آپ ہی کا سایہ. یہ عالم ہو یا کہ وہ عالم ہو, سب پر آپ ہی کا سایہ. یہ رتبہ یہ شان محمد, میں تیرے قربان, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان. آپ کی یاد میں رونے والی آنکھ جس سے مل جائے, آپ کی یاد میں رونے والی آنکھ جس سے مل جائے. رد بلا ہے غم کی دوا ہے, دامن نہیں دھل جائے. بخشش کا سامان محمد, بخشش کا سامان محمد, میں تیرے قربان, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان. ادیب آخر میری محبت اتنا تو رنگ لائی, ادیب آخر میری محبت اتنا تو رنگ لائی. میری زبان سے نعت مصطفیٰ خلقت سننے کو آئی. میرے سخن کی
جان محمد میرے سخن کی جان محمد میں تیرے قربان میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان. ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی، بہت پیاری آپ کی آواز ہے اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اور ہمارا انشاءاللہ دیس پردیس ٹی وی کا پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں جس فیلڈ میں بھی ٹیلنٹ ہے، جس فیلڈ میں بھی وہ آنا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دیس پردیس ٹی وی کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے مجھ سے فیس بک پر عرفان راجہ کی وال پر، اور واٹس ایپ نمبر بھی اسکرین پہ موجود ہے. میں چاہوں گا لاسٹ میں آپ اپنے جتنے بھی دوست احباب ہیں، آپ کے جتنے نعت خوان دوست ہیں، ان کے لیے کوئی بھی پیغام دینا چاہ رہے تھے. میرا یہ پیغام ہے کہ ان کو کہ جب بھی نعت خوانی کریں پیسوں کے لیے مت کریں، زبردست. کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، بندہ نہیں ہے. اب نعت پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور وہ ایسے پڑھیں کہ وہ نعت یعنی کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو. یہ میرا پیغام ہے کہ صرف محبت کے ساتھ پڑھیں، پیسوں کے لیے نہ پڑھیں بس. ماشاءاللہ، بہت اچھا میسیج دیا شاہد رسول بھائی نے، اور بہت اچھا پروگرام ہوا ان کے ساتھ. سلامت رہیں، اور انشاءاللہ پھر بھی آپ کو ہم اپنے پروگرام میں بلاتے رہیں گے. اجازت ہے ناظرین، اجازت ہے عرفان راجہ کو. اللہ حافظ.